السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ محترم خواتین و حضرات، آج کا موضوع تو عمران منظور صاحب نے آپ کو بتا ہی دیا، بلکہ پہلے بھی آپ کو معلوم تھا کہ سیرت النبی ایک زندہ حقیقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی ہے، اور زمین پر چلایا ہے اپنے آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے۔ زمین پر چلایا سے مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال قدم بقدم زمین پر چلتے ہوئے گزرے ہیں۔ کہیں ہوا میں اڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچایا، نہ ہوا میں اڑاتے ہوئے آپ کی منزلیں طے کی۔ زندہ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنا کر اس میں اپنی زندگی کا راستہ طے کرنا چاہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے وہ تمام مراحل آئیں گے اس کی زندگی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تھے، اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار بھی ضرور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یتیم پیدا کیا اس دنیا میں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ کے طور پر کہ پھر اچانک ایسا ہو گیا، پھر اچانک ایسا ہو گیا، پھر اچانک ایسا ہو گیا، تو پھر ہمارے ذہن کی جو پرسپیکٹیو ہے، جو پکچر ہمارے ذہن میں بنتی ہے وہ اور ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اس کائنات کا پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، تو پھر یہ سارے راستے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ طے کروا رہا تھا، اور ہمیں بھی سارے کے سارے راستے وہی طے کرا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ اس بات کو مزید سمجھنا چاہیں تو اس وقت دن کے 11:35 ہوئے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے 7 گھنٹے گزارے ہیں، 7.5 گھنٹے گزارے ہیں، یہ خود بخود نہیں گزرے۔ ایکچولی ایک چین آف ایونٹس ہے جس میں سے گزر کر ہم سب یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زنجیر کے جو لنکس ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی مس کر دیتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت پیش آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس واقعے کے جتنے بھی سپورٹیو لنکس ہیں ان کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور وہ زنجیر بن جاتا ہے اور وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے 1 یا 2 لنکس مس کرتا ہے تو وہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی درست ہے اور صحیح ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ ہم عام طور پر سیرت پڑھتے ہوئے اس پر بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہو، کیوں افسوس کا اظہار کرتے ہیں؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہو آپ کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میں نے اپنے اس آخری نبی کو سب سے کامیاب انسان بنانا ہے، لیکن اس کو اس دنیا میں ایسے بھیجنا ہے کہ اس کا باپ بھی سر پہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ وہاں تک اس نے سفر طے کر لیا۔ 3 آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ابتدا میں، وہ آپ سب کے لیے نئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے لیے وہ جانی پہچانی آیات ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دی، پروٹیکٹ کیا، حفاظت کی۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی یتیم بچہ، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اور وہ ہمت بھی نہیں کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع سے دل نہیں ہارا کہ ہو میرے سر پہ تو باپ ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے بیٹے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عبد المطلب کے درجنوں پوتے ہوں گے، اور سب پوتوں والے جانتے ہیں کہ پہلا پوتا بڑا اسپیشل ہوتا ہے، پھر جب ایک روٹین چل پڑتی ہے تو پھر باقیوں کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوتے کے لیے عبد المطلب کے دل میں ایک خاص محبت ڈالی۔ عبد المطلب آپ کو اٹھا کر کعبے میں لے کے آئے اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان کا لفظ تھا، سب کو ترجمہ آتا تھا، لیکن یہ عربوں کے ہاں کوئی معروف نام نہیں تھا۔ عرب اپنے مردوں کے نام عام طور پر وہ تائے تانیث سے رکھتے تھے، آخر میں یہ گولتے جو ہا بن جاتی ہے، طلحہ، عبادہ، اسامہ، حذیفہ، یہ نام ہوا کرتے تھے۔ یا عبداللہ ان کے ہاں بہت عام نام تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، لہذا عبداللہ بھی نام ان کے ہاں بہت عام تھا۔ محمد ایک ان یوزول نام تھا، تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی۔ عرب کا دستور تھا کہ مکے والوں کا خاص طور پر کہ وہ بڑے زبان کانشیس تھے، اپنی زبان پر انہوں نے مان تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ خالص عربی زبان بولے، اس میں دوسری زبانوں کا کوئی مکسچر نہ ہو۔ جبکہ مکہ مکرمہ پورے عرب کا مرکز تھا، عرب کے کونے کونے سے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے تھے، اپنی زبانیں بھی ساتھ لے کے آتے تھے، اور اندیشہ تھا کہ بچے اگر ان سے انٹریکٹ کریں گے تو ان کی زبان جو ہے وہ خالص عربی نہیں رہے گی، لہذا بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا پرورش پانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال ابتدائی زندگی کے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزارے۔ دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر گئی بچوں کو گود لینے کے لیے۔ ہمارے گھر میں فاقہ تھا، گدھی میری بہت کمزور تھی، اور میں باقی عورتوں سے پیچھے رہ رہی تھی، اور باقی عورتیں مجھے کوستی تھی کہ حلیمہ کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ رہی ہو، جلدی آؤ۔ سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو میں نے دل میں سوچا
خالی ہاتھ جانے کی بجائے بہتر ہے کہ وہ یتیم بچہ ہی لے لوں۔ لیکن جو ہی میں نے ینگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیا تو میں نے محسوس کیا کہ میری چھاتیوں میں دودھ بھر آیا ہے، اور واپسی پر میری گدی سب سے آگے تھی، اور گھر پہنچی تو تمام بکریاں دودھ دینے لگی۔ تو مجھے اسی دن اندازہ ہوا کہ میرے گھر میں کوئی خاص برکت آئی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو دائی حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور بچے کو والدہ کی گود میں دے کر کہا کہ باجی کیا خیال ہے، میں 2 سال اور نہ رکھ لوں؟ دیکھیے بچہ کتنا ہیلدی ہے، کتنی اچھی زبان بولتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے بچے کے دادا سے مشورہ کر کے 2 سال مزید رکھنے کی اجازت دی۔ لیکن جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو بچوں نے آ کر بتایا کہ کچھ لوگ آئے، ہم کھیل رہے تھے، انہوں نے محمد کو زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ کھول دیا اور اس کو دل کو نکالا، اس کو پانی سے دھویا، وہ زمزم تھا، اور وہ جو لانے والے تھے وہ فرشتے تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور پھر واپس سینہ بند کر دیا۔ اس طرح کے کچھ اور واقعات ہوئے تو دائی حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ بچہ بھرنا پڑ جائے، لہذا وہ جلدی سے جا کر 5 سال کی عمر میں والدہ کو دے آئی کہ بس اب ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہو گئی، اسے مزید باہر رہنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ نے دادا سے اجازت چاہی کہ میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کراؤں، وہ مدینہ منورہ میں تھی۔ انہوں نے اجازت دے دی، لے کر گئی، واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی ساتھ تھی، وہ آپ کو مکہ مکرمہ لے کے آئیں اور دادا کے حوالے کیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے دادا کے دل میں اس بچے کے لیے غیر معمولی محبت ڈالی تھی۔ خانہ کعبہ کے گرد سرداروں کی دریا ہوتی تھی، جہاں سردار بیٹھتا تھا اور اس کے گرد اس کے حواری بیٹھتے تھے۔ عبد المطلب بھی مکے کا سردار تھا، اس کی بھی ایک دری تھی جس پر عبد المطلب کے حواری آ کر سامنے بیٹھتے تھے اور بچے دری سے نیچے نیچے کھیلتے تھے، اور کسی بچے کو دری پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیلتے کھیلتے دری پر بھی چڑھ جاتے تھے تو ان کے کزنز بھاگتے، وہ دادا کی دری ہے، دادا کہتے کوئی بات نہیں، اس کو آنے دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی محبت جو ہے وہ دادا کے دل میں ڈالی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 8 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے دادا کو بھی بلا لیا۔ تو خاندانی روایت کے مطابق اب آپ خاندان کی کسٹڈی میں چلے گئے۔ یتیم بچہ، اس کو خاندان سپروائز کرتا تھا، اور جو پرسن ہوتا تھا سپروائزنگ وہ خاندان کا سربراہ ہوتا تھا۔ اب ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا، who proved to be an ideal and classical head of the family۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے انسانی خدمت کا بھی ایک خاص ذوق تھا، شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق وہ بھی غیر معمولی تھا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ بچپن میں ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھا، لہذا کسی گولڈن یا سلور سپون سے کھلانے کی تو بہت دور کی بات ہے، وہ 2 وقت کی روٹی بھی اس بچے کو نہیں کھلا سکتا تھا۔ لہذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں مکے کی گرمی میں، یہ ذہن میں ہے نا کہ مکے میں عام حالات میں گرمیوں میں ٹیمپریچر تک چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کبھی کبھی جاتا ہے نا،
تو اس گرمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں چراتے تھے دوسرے لوگوں کی، یعنی آپ بطور ایک چرواہے کے کام کرتے تھے، یہ آپ کا معاشی ذریعہ تھا۔ اس اثناء میں ظاہر ہے 2 وقت کی روٹی کیسے کھاتے ہوں گے، تو دینا کسی کو کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی خدمت کا وہ جو جذبہ تھا اس کی تسکین کے لیے 2 ایسے کام کرتے تھے جن میں پیسہ انوالو نہیں ہوتا۔ یتیموں کی سرپرستی، یتیم کی اصل ضرورت پیسہ نہیں ہوتا، وہ پیار ہوتا ہے جو اس کا باپ اسے دیتا ہے۔ یتیم کی اصل ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس کا منہ چومے، کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا منہ چومتا اور اسے گلے لگاتا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا۔ اور دوسرا جو انسانی خدمت کا کام آپ سے ثابت ہے وہ ہے بیواؤں کی خبر گیری۔ تو آج کی بیوہ پر قیاس نہ کیجیے جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، موبائل فونز بھی ہیں، بینک کارڈ بھی ہیں، ڈیبٹ کارڈ بھی ہیں، کریڈٹ کارڈ بھی ہیں۔ اس بیوہ کا تصور کیجیے کہ جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، تو اگر گاؤں کا کوئی نوجوان، شہر کا کوئی نوجوان، محلے کا کوئی نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز جا کے پوچھتا رہے اماں جی کو کم ہوئے تو دسو، ہے نا اس خدمت یہ بھی آپ کیا کرتے۔ جب آپ جوان ہوئے تو چچا نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا، یعنی عام طور پر اس کو یعنی لائٹ انداز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے تجارت شروع کر دی۔ پیسہ تو آپ کے پاس تھا نہیں، تجارت کیسے کر سکتے تھے؟ آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے اور آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے ایز سیلز مین، اور اس میں سے آپ کو کمیشن ملتی تھی۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریپیوٹ بنائی، ایک نیک نامی کمائی کہ مکے کا یہ نوجوان، ہاشمیوں کا یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سیلز مین ہے، مال کا نفس بتا کر بیچتا ہے اور مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کاروباری لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولنا اور اپنے مال کا نفس پہلے بتانا۔ لہذا بہت جلد مکہ مکرمہ میں ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ صادق کے معنی سچا اور امین کے معنی دیانتدار، کریڈیبل۔ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی، مکے کی سب سے مالدار خاتون، 2 دفعہ کی بیوہ، جن کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد۔ یہاں پھر یاد رکھیے گا کہ ایک شریف نوجوان جو عورتوں میں دلچسپی نہ لیتا ہو، فلرٹنگ نہ کرتا ہو، جب وہ بڑا ہوگا اسے شادی کا خیال آئے گا تو اس کے ذہن میں میچ کون سا آئے گا؟ اپنی کوئی کزن جس کے ساتھ بچپن سے وہ کھیلتا رہا ہے، جانتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن گیا تھا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ بھی ایمان لائیں، لیکن ابو طالب نے رشتہ نہیں دیا۔ یہ بھی بائی چانس نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 دفعہ کی بیوہ تھی۔ اگین آئی شوڈ لیٹ می سے کہ جی وہ بیوہ ہو رہی گئی تھی، اللہ نے ان کو ٹرین کیا ہوا تھا، کروایا ہوا تھا 2 دفعہ بیوہ کرا کے کہ شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے اس کا بھی پتہ ہو اور شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے یہ بھی پتہ ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ تھا، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھیں اور یہ بھی لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے بلایا محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم
اور کہا کہ تم میرا مال لے کے جاؤ، میں تمہیں باقیوں سے دگنی کمیشن دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ ان کی تجویز، ان کی ریکویسٹ مان لی، اور آپ خدیجہ بنت خویلد کا مال لے کر گئے۔ اور اس سفر میں خدیجہ بنت خویلد نے اپنے 2 نمائندے خاص بھیجے، ایک اپنا غلام میسرہ اور ایک اپنا بھتیجا، اور ان سے کہا کہ تم نے اس کے معاملات میں دخل نہیں دینا، جو کہے وہ کرنا ہے اور بس اس کو آبزرو کرنا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد نے بہت پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ سورج آسمان سے اتر کر ان کے گھر میں آ گیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ اس سورج سے روشنی حاصل کرنے کے لیے خدیجہ کے گھر آ رہے ہیں۔ تو خدیجہ بنت خویلد نے یہ خواب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے شیئر کیا اور تعبیر پوچھی، تو ورقہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی اللہ کا نبی آئے گا۔ تو نے سمجھا ہوگا کہ شاید میرے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی ہوگا، یا مہمان آئے گا۔ She had no idea کہ اللہ کا نبی اور آخری نبی اور نبیوں کا سردار میرا شوہر بنے گا۔ لیکن بہرحال ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ ایک اور بات بھی ہوئی کہ مکے کی عورتیں وقتاً فوقتاً کسی عیسائی یا یہودی عالم کا بیان کروایا کرتی تھی۔ تو وہ ایک بیان ہو رہا تھا، حضرت خدیجہ بھی وہ بیان سن رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے یوں نکلے باہر، تو اس نے کہا کہ وہ جو لڑکا جا رہا ہے نا، تم میں سے جو اس سے شادی کر سکتی ہے وہ کر لے، وہ نبی بننے والا ہے۔ تو سب عورتیں ہنس پڑی کہ ایم اے ہو گیا، لیکن خدیجہ بنت خویلد نے اس کو بہت سیریسلی لیا۔ انہوں نے اپنے گھر بلایا اس یہودی عالم کو اور کہا کہ کل جو آپ نے بات کہی تھی وہ ذرا مجھے اور واضح طور پر کہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہ بالکل صحیح بات کہی تھی، مذاق نہیں کیا تھا، وہ واقعی اللہ کا نبی بننے والا۔ ادھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں غیر معمولی منافع دیا۔ واپس آ کر آپ نے خدیجہ بنت خویلد کو پائی پائی کا حساب دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ملازم اگر دیانتدار ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دیانتدار ہے، اور اگر ہیرا پھیری کرتا ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہیرا پھیری کرتا ہے، لیکن آپ مصلحتاً اس پر تنقید نہیں کرتے، اس پر جرح نہیں کرتے۔ تو جب آپ نے پائی پائی کا حساب دیا کہ آپ سب لوگ آگے آئیں، یہ جگہ کس لیے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو آپ کے کندھوں کے اوپر سے گزر کے نہ آنا پڑے، آپ بھی آئیں آگے۔ آگے آ جائے آپ۔ بس کر رہا تھا کہ آپ نے آ کر پائی پائی کا حساب دیا تو حضرت خدیجہ کو کنفرم ہو گیا کہ وہ جو شہرت سنی تھی اس شخص کی کہ یہ بڑا کھرا اور بڑا سچا ہے، وہ تو ثابت ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کمیشن دے کر آپ کو تو کر دیا فارغ، اور پھر میسرہ اپنے غلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ انہوں نے کہا میڈم سچا اور امین تو تھا ہی، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ شخص اس سے بہت آگے ہے، اخلاق میں، کردار میں، معاملہ فہمی میں۔ اس کا جواب نہیں۔ کاروباری حضرات جانتے ہیں کہ کاروبار نام ہے چند ڈیسیژنز کا۔ پہلا ڈیسیژن آپ نے کس چیز کا کاروبار کرنا ہے، پھر مال کہاں سے خریدنا ہے اور کب خریدنا ہے، اور کہاں جا کے بیچنا ہے اور کب بیچنا ہے،
یہ چند فیصلے اگر آپ صحیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا ہے، اور ان میں سے کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی معاملہ فہمی میں، کردار میں، اخلاق میں کوئی جواب نہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اب دل میں ٹھان لی کہ میں محمد سے شادی کروں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنی سہیلیوں سے انہیں مشورہ کیا۔ سہیلیوں نے کہا کہ ہم سے کیا پوچھ رہی ہو، کرو شادی، بسم اللہ کرو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں سوچتی ہوں کہ میں پیغام کیسے بھیجوں۔ ذہن میں رکھیے گا، واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ آپ کو میسج کر دیتی ہیں آئی لو یو۔ آپ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذہن میں نا کہ آپ کے یہاں حجر اسود ہے، تو یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور پھر 7واں چکر جب یہاں مکمل ہوتا ہے تو یوں آپ نکلتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے آگے نکلے باہر کو، نفیسہ آگے سے آئی اور کہنے لگی محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گی؟ تو نفیسہ نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو آپ نے پوچھا پہلے نام بتاؤ تب میں اپنا رسپانس دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد، جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، لیکن ان کی ریپیوٹ کیا ہے کہ جیسے آپ کی ریپیوٹ تھی وہ صادق اور امین ہے، خدیجہ کی ریپیوٹ تھی کہ وہ طاہرہ ہیں، پاک باز خاتون ہیں، ان کو طاہرہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ گھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا کو آ کر کہا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ابو طالب نے کنسیڈر کیا اور اس میں احتیاط برتی۔ اپنے دونوں بھائیوں، یعنی جو بڑے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب، یعنی ایک اور بھائی بھی اس کے زندہ تھے اور وہ تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، ان کے ساتھ بہت تعلق ہیں آپ کے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، ہم عمر اور دوست بھی تھے، ساتھ کھیلے ہوئے بھی تھے، اور چچا تو تھے ہی۔ بڑے یہ دونوں تھے، یعنی ابو طالب اور اس کے 2 بھائی ابو لہب اور عباس۔ انہیں بلایا مشورے کے لیے۔ جب یہ آئے تو ابو طالب نے کہا کہ جی اس طرح محمد کو پیغام آیا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے تعالیٰ عنہ کو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ قبائلی نظام تھا، اور وہ قبائل جو تھے وہ اتنا اس کا پریشر تھا کہ ساری محبت کے باوجود بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے، اور ان 70 قیدیوں میں شامل تھے کہ جو پکڑے گئے تھے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کی جو حکمت تھی کہ اگر آپ کے والد بھی زندہ ہوتے اور وہ بھی خاندان کے مقابلے میں، قبیلے کے مقابلے میں ڈٹ نہ سکتے حضرت عباس کی طرح، اور وہ بھی اب بدر میں لڑتے ہوئے آتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی ایمبیرسمنٹ ہوتی۔ تو اللہ نے بچا لیا اس سے۔ تو جب بتایا ابو طالب نے کہ محمد کو پیغام ملا ہے، تو ظاہر ہے گھر میں آپ بھی موجود تھے، تو ابو لہب نے بکواس کی۔ میں بالکل اس کو پنجابی میں تاکہ محسوس ہو کہ بالکل نیچرل یہ کہانی ہے، کوئی ان یوزول کہانی نہیں ہے۔ اوئے کدھر بےزتی نہ کرا دیں، ہوتا نا کہ رشتہ لے کے جائیں آپ باقاعدہ تو آگے سے نہ ہو جائے۔ تو اب حضرت عباس نے فوراً اس کو کنفرنٹ کیا، کیوں؟ ساڈے منڈے کی کسر ہے، سونا نہیں، گبرو جوان نہیں، صادق نہیں، امین نہیں، چپ کرا دیا اس کو۔ دوسرا کام ابو طالب نے یہ کیا کہ اپنی بہن صفیہ بنت عبد المطلب، جن کا نام آپ غزوہ خندق میں سنتے ہیں کہ انہوں نے وہ یہودی کا سر پھوڑ دیا تھا لٹھ مار کر،
انہیں بھیجا حضرت خدیجہ کی طرف کہ ذرا کنفرم کر کے آؤ کہ کہیں نفیسہ نے محمد کے ساتھ مذاق تو نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئی، نوک کیا دروازہ، لونڈی آئی، انہوں نے کہا یہ تیری باجی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ ان سے کہو جا کر کہ خدیجہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے۔ تو اس نے جا کر بتایا تو حضرت خدیجہ بھاگتی ہوئی دروازے پر آئیں اور بڑے اعزاز کے ساتھ انہیں اندر لے کر گئیں اور بٹھاتے ہی کہا کہ جو بات آپ پوچھنے کے لیے آئی ہیں وہ درست ہے، میں نے واقعی محمد سے شادی کی، محمد کو پروپوز کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا عام طور پر یہ واقعات چونکہ بیان نہیں ہوتی ہے اس لیے میں تفصیل سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اب فارملی سوال ڈالنے کے لیے ابو طالب اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر وہی عبد المطلب اور عباس کو لے کر گئے حضرت خدیجہ کے گھر۔ ادھر سے حضرت خدیجہ کے چچا ان کے ولی کی حیثیت سے آئے، گفتگو ہوئی، رشتہ طے ہو گیا۔ ابو طالب نے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ مہر کیا لوگے؟ تو اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی زبان اکھلا گئی۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو دیں گے ہم تمہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ تم بولو کیا بولتے ہو؟ اگر مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑا تو میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا، اس لیے کہ وہ ساہوکار تھے، لوگوں کو سود پر رقم دیتے تھے اور سود وصول کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اتنے میں حضرت خدیجہ پیچھے سے بول پڑی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ پھر بکواس کی ابو لہب نے، لو جی نمی گل سنو، ہن عورتاں مہر دے دیاں جی۔ پھر حضرت عباس نے اس کو جواب دیا کہ منڈا کمدا ہوئے تو عورت ہر قیمت تے انہوں حاصل کر دی، اور تیرے بغیر نکھٹو ہوئے تو کو پائی پائی وصول بھی کر دی۔ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی ڈیٹ بھی طے ہو گئی۔ اب شادی ہوئی، شادی کی ڈیٹ ہوئی تو پھر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب، عبد المطلب ابو لہب اور عباس بن عبد المطلب اور صفیہ بنت عبد المطلب، یعنی وہ چاروں بہن بھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت خدیجہ کے گھر شادی کے لیے۔ نکاح ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی کے ساتھ اپنے چچاؤں کے ساتھ اٹھ کے جانے لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور کو مخاطب کر کے کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، اپنے گھر آئیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں، مکے کی سب سے مالدار خاتون، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی لونڈی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ اب حضرت خدیجہ سمجھی کہ بس میرا مال ان کا مال ہے، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک دیانتدار آدمی تھے، لہذا وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال برتنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ راز کھل گیا۔ ایک دن بڑے پریشان سے تشریف لائے، اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ بڑے کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں باہر گھوم رہا تھا تو میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسم پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، پہننے کو کپڑے بھی مناسب نہیں تھے، میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے، میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا، لہذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اپنے گھر اور کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ اپنا میں نے سارا کا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اچھا، اب مال آ گیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس مال کو لوگوں کی انسانی جو بھی تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کھلے ہاتھ کے ساتھ شروع کر دیا ہوگا بانٹنا۔
لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی آپ نے محسوس کیا کہ یہ تنے تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، لہذا آپ نے مکے کی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن تھی حلف الفضول جس کا نام تھا، وہ آپ نے جوائن کی۔ یہ آرگنائزیشن جو تھی والنٹیئر آرگنائزیشن، اس کے مقاصد کیا تھے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، کوئی مدد کو پکارے تو اس کی مدد کو پہنچنا، اور ظالم کا ہاتھ روکنا۔ ایسی تنظیمیں بڑی قابل رحم ہوتی ہیں، آپ کو ان پر ہنسی بھی آئے گی، رونا بھی آئے گا کہ بڑا جنوئن۔ آپ ان میں سے کسی کے دفتر میں جائیں، پہلے چارٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل ڈسپلے ملے گا آپ کو کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، تو 2001 میں ہم نے 500 کو کھلایا، پھر 1000 کو کھلایا، اور اب ہم ہر سال ہزاروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی خود ہمارے ملک میں اس شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 تنظیمیں، ایدی ٹرسٹ اور سیلانی، یہ روزانہ لاکھوں افراد کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا بھوک ختم ہو گئی؟ نہیں۔ پھر ہمارے ہاں جو کھاتے پیتے نیک لوگ ہیں وہ ویلفیئر کے بہت سے کام کرتے ہیں، تو کیا اس سے غربت ختم ہو گئی؟ نہیں۔ اب میرے جیسا ایک عام آدمی جو ایک لو آئی کیو کا ہے، وہ ان فگر سے بڑا متاثر ہوگا، کہے گا جی میرا بھی حصہ پاؤ۔ لیکن ذہین آدمی جب وہ پریشان ہو جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے، لہذا آپ پریشان ہو گئے، بس دس ہم کچھ گین کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ عام تصور کیا جاتا ہے کہ اگر 2-4 ظالم مار دیے جائیں تو شاید ظلم ختم ہو جائے۔ یاد ہوگا آپ کو، جو بڑے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، کہ جب ایران میں امام خمینی آئے تھے ان پار، تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو وہاں سولی چڑھا دیا تھا، اور ہمارے ہاں عام سننے کو آیا کہ ایک خمینی پاکستان بھی آ جاوے نا، کہ 2-4 گاٹے لا دے تو کم ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اب 2 ظالم ماریں گے تو 4 پیدا ہوں گے، 4 ماریں گے تو 10 پیدا ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا پریشان ہو گئے کہ میں بھوک کیسے ختم کروں، میں افلاس غربت کا کیسے خاتمہ کروں، اور میں ظلم کا کیسے خاتمہ کروں۔ یہ وہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے گئی، اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، کانا حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو خلوت بہت پسند آنے لگی، وکانا یخلو الی غار الحراء، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار کرتے۔ حدیث کی شرح یتحنث فیہ، اور اس میں عبادت کرتے۔ تحنث عبادت کو کہتے ہیں۔ حدیث کی تشریح کرنے والوں کے سامنے انٹروگیشن آ گیا، سوال آ گیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو کون سی عبادت تھی جو آپ 7 ہفتے کرتے رہتے تھے؟ 7 ہفتے بھی اور ریکارڈ ہیں کہ آپ نے 7 ہفتے وہاں گزارے، پھر آ گئے، پھر 2 ہفتے گزارے، 4 ہفتے گزارے، اب تو 7 ویکس آن ریکارڈ ہے۔ تو وہ کون سی عبادت تھی جو وہ کرتے رہتے تھے؟ تو پھر حدیث کی تشریح کرنے والوں نے کہا کہ کانا صفت و تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں آپ کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا۔ پھر اگلا سوال، کون سا غور و فکر؟ بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کائنات کے بارے میں، کہ کس نے بنایا اس کائنات کو، کیوں بنایا اس کائنات کو۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص وہ جانتا ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی دفعہ یہ آیت آئی ہے، لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا زمین و آسمان، یہ کائنات کے لیے قرآن مجید کا محاورہ ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو عام آدمی کو پتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں غور و فکر کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر یہ کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور کوئی توہمات ان میں آپ نہیں تھے،
تو واحد جو آپ کی 40 سالہ زندگی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کبھی یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں کچھ نہیں، پھر دوسرا اٹیمپٹ کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ، نو، پھر تیسرا اٹیمپٹ کرتے ہیں حلف الفضول میں، معلوم ہوا کہ نو. تو آپ کا غور و فکر وہاں کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے کیسے کام آؤں، میں بھوک کیسے ختم کروں، میں افلاس کیسے ختم کروں، اور میں ظلم کا خاتمہ کیسے کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ جو درمیانی آیت ہے تینوں آیات میں سے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ضال پایا. یہ سورہ فاتحہ میں جو ولد ضالین آیا ہے، ضالین کا واحد ہے ضال. اور یہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص کے جو اپنی منزل کی تلاش میں کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. جیسے قرآن اکیڈمی میں کوئی شخص پہلی دفعہ آنا چاہتا ہے تو کیا امکانات ہیں کہ اس کو یعنی معلوم ہوگا کہ یہ نہر پہ آئے گا تو کشمیر پل سے، یہ پہلے جب یہ انڈر پاس بھی نہیں بنا تھا تو کہتے تھے کشمیر پل سے یو ٹرن لے کے آ جائیں. اب وہ پہلے کے حساب سے آیا اور انڈر پاس میں سے گزر کے وہ چلا گیا آگے. پھر وہاں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی پھر اگلا پل جو آئے گا اب اس سے باہر نکل جائیں. اور پھر وہ نکل گیا وہ یونائٹڈ ہسپتال کی طرف، 3 چک کی طرف، 4 چک کی طرف. جب تک اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملے گی قرآن اکیڈمی کی تو اسے کہیں گے ضال ہے، اور جب اسے صحیح ڈائریکشن مل جائے گی تو اسے کہیں گے وہ مہتدی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا. وہ راستہ کیا دکھایا؟ اگر تم واقعی انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو، بھوک و افلاس ختم کرنا چاہتے ہو، ظلم ختم کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اس بات کے نعرے لگانے شروع کر دو. تم غریب پارٹی بنا لو، تم انصاف پارٹی بنا لو، اور تم کوئی اور اس طرح کی نعرہ لگا کر آ جاؤ کہ آ جاؤ غریبوں اکٹھے ہو جاؤ، ہم امیروں کا پیٹ چاک کر کے نکال لیں ان کے پیٹوں میں سے دولت. نہیں، راستہ کیا بتایا؟ اب آئیے پہلی وحی کی طرف کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. میں نے عرض کیا نا کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ الذی خلق کون ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان میں لفظ اللہ ہی کے لیے بنا ہے اور صرف اسی کے لیے بولا جا سکتا ہے. جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے اس پہ ساتھ نہ دی لگتا ہے نہ اے لگتا ہے، وہ ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. جو اسمال جی والا گاڈ ہے اس کی جمع بھی ہے، اس کی فیمنن بھی ہے، لیکن کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ ہمیشہ سنگولر آتا ہے، بغیر دی کے آتا ہے، بغیر اے کے آتا ہے. تو اللہ کو وہ جانتے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں لفظ رب جو قرآن مجید میں 900 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا آقاؤں کے لیے. یعنی اگر آپ نے عربی میں آج بھی کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے. کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، امیہ بلال کا رب تھا، مالک تھا. تو رب کے معنی آقا، فارسی میں آقا، انگریزی میں لارڈ، پنجاب کی شہری زبان میں میاں، اللہ میاں، اور پنجاب کی دیہاتی زبان میں چودھری، اور سرائکی میں اور جانگلی میں سائیں، اللہ سائیں، مالک کے معنوں میں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نیا انٹروڈکشن کروایا نظریاتی طور پر کہ وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو تمہارا رب بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، تمہارا آقا بھی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور پھر 3 آیات میں
آخرت کا تعارف ہے. کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. اور رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. یہ بے پرواہ کیا ہے؟ دیکھیے دو قوانین ہیں، دو قسم کے قوانین ہیں. ایک ہے مادی قوانین، یہ اٹل ہیں اور ان کا فوراً نتیجہ نکلتا ہے. مثلا آگ جلاتی ہے، آپ آگ پر دودھ کو گرم کر کے، چائے کو گرم کر کے، کافی بنا کے آپ سپ لے لیں گرم گرم کا، تو آپ کا تالو، آپ کا ہونٹ، آپ کا مسوڑا جل جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا دودھ کا گھونٹ آپ نے بھر لیا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کانشیس ہو جائیں گے. اور اردو کا محاورہ ہے دودھ کا جلا چھاچھ، یعنی لسی کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، حالانکہ وہ تو ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ بسا ہوا کھانا کھائیں گے تو آدھی رات کو آپ کو 1122 کو کال کرنا پڑے گا، الائڈ اسپتال آپ پہنچیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر آپ گھر کا صاف ستھرا کھانا بھی سونگ سونگ کے کھائیں گے، خراب تو نہیں گے. اس کے مقابلے میں جو اخلاقی قوانین ہیں، آپ جھوٹ بولیں جان بوجھ کر، زبان پر کوئی تالا نہیں پڑے گا. آپ دوسرے کا مال کھا جائیں جان بوجھ کر، آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگا. یہ چیز آپ کو دری کر دے گی. کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. اور رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، اس لیے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. انسان تو تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. اب یہ دو نظریات تھے، یہ دے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر اللہ نے کہا آپ جاؤ وہ دیں. آپ پبلک میں گئے اور آپ نے انہی دو باتوں کی دعوت دی کہ وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا رب ہے. اور یہ بہت بڑی بات تھی، آپ کو اندازہ نہیں. آپ کا ملازم ایک دن آپ کو کہے کہ جی میں اس دکان کا مالک میں ہوں، آپ کیا کریں گے؟ تو یہ اعلان کر دینا کہ تمہارے رب تمہارے یہ دنیاوی آقا نہیں ہے، تمہارا رب اللہ ہے، یہ تمہارے مخدوم ہیں، ان کی خدمت کرو، یہ خدمت لے سکتے ہیں تم سے، یہ تمہارے مالک نہیں ہے. جو مکہ مکرمہ میں ہنگامہ ہوا، جو تشدد ہوا، وہ اگر اس بات کو نہیں سمجھے گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حجر اسود کا جو جھگڑا تھا اس کو طے کرانے کے لیے کہا کہ آج یہ شخص سچا اور دیانتدار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. کسی نے کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا، یہ تو ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، یہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اب اچانک کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کے نیچے سے کرسی کھینچ لی، یہ کرسی اللہ کی ہے، یہ پلیز خالی کر دو تم. اب ریئیکشن ہونا ہی تھا. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. تو ابو لہب اس نے اس موقع پر بکواس کی تھی، تباً لک یا محمد. یہ تباً لک یا محمد جو ہے اس کو بھی آپ پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. ٹوٹ پینیاں ہے نا پنجابی کی گالی، اور ٹوٹ پینیاں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بھی جواب میں گالی دے دیتے. اور پھر یہ تایا بھی تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ پین دونوں ہاتھ ابو لہب دے تو ٹوٹ پوے ہو آپ بھی. اب سمجھ آیا نا، یہ ابو لہب کا کردار ہے. اور پھر یہ واحد مخالف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہے. قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کا غالباً 3 مرتبہ ذکر ہے، اس پر لعن طعن کی گئی ہے اور بہت بڑی لعن طعن کی گئی ہے. ابو جہل کا ذکر ہے، یہ وہ تو سب جانتے ہی ہیں، اقرا بسم ربک الذی، اس سورت کی جو آخری آیات ہیں وہ اسی کے بارے میں. لیکن نام نہیں لیا نہ ابو جہل کا
اور نہ ولید بن مغیرہ کا. اس بدبخت کو نام لے کر قرآن مجید میں کنڈیم کیا گیا ہے. قیامت تک تبت یدا ابی لہب و تب مسلمان بچے بھی پڑھتے رہیں گے، بڑے بھی پڑھتے رہیں گے. مغرب کی نماز میں لاؤڈ سپیکر پر تلاوت ہوگی تبت یدا تبت یدا ابی لہب و تب، اور اس شخص پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی. کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ میں طوفان آ گیا، لیکن جو تشدد کا نشانہ بنائے گئے مختلف لوگ، وہ مختلف تھا نشان تشدد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چونکہ خاندان بنو ہاشم تھا، اور ابو طالب نے آؤٹ رائٹ سپورٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہیڈ آف دی فیملی. اس کو بھی سمجھے کہ یہ کیا فینومینن ہے. ہم شہروں میں رہنے والے، جو شہر میں پیدا ہوئے، شہر میں پلے بڑے، دے ہیو نو آئیڈیا کہ خاندانی نظام کیا ہوتا ہے. لیکن آج بھی دیہاتوں کے اندر آپ کو وہ کسی درجے میں وہ نظام ملتا ہے. اس لیے کہ آپ گاؤں میں جائیں کسی دوست کے ساتھ تو اصل پہچان جو ہے وہاں گاؤں کے آدمی کی وہ خاندان کے ساتھ ہے. کوئی بندہ جا رہا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ کون ہے، اس کا نام بعد میں بتائے گا، پہلے آپ کو بتائے گا کہ راجپوتاں دا ہے کہ رائیاں دا ہے کہ جٹاں دا ہے کہ پٹھاناں دا. یہ خاندانی نظام ہے. اور شہر کا کوئی بندہ جب پکڑا جائے تو گھر کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے ملتے کرتے پھرتے ہوں گے، جی وہ پھڑ کے لے گئے، جی ساڈے ابائی نوں ذرا تھوڑا جا کرنا کچھ. لیکن گاؤں میں اگر کوئی بچہ وہ راجپوتوں میں سے پکڑا گیا تو پورے راجپوت اس کے پیچھے ہوں گے، اور رائیوں میں سے پکڑا گیا تو رائی پیچھے ہوں گے، پٹھانوں میں سے پکڑا گیا تو پٹھان پیچھے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی نظام ہے. تو ابو طالب ہیڈ آف دا فیملی تھا. اس نے قریش سے کہا کہ خبردار میں موڑے نو ہاتھ لایا تھا. لیکن جو کمزور طبقات تھے ان کو ڈائریکٹ فزیکلی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور ان کمزور طبقات میں بھی دو خاص طور پر بڑے نمایاں تھے. ایک بچے جو بڑوں کے انفلوئنس پہ تھے، ان کا اپنا فائنینشلی بھی ڈیپینڈنٹ تھے اور ویسے بھی ڈیپینڈنٹ تھے، ان پر تشدد بہت زیادہ ہوا. اور غلاموں پر تشدد ہوا. غلاموں میں سمبولک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امیہ بن خلف نے رسی سے باندھ کر مکے کی پسیلی زمین پر اوندے منہ گھسیٹا. اور نوجوانوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے. باپ فوت ہو چکا تھا، چچا جو تھا وہ مال کا کسٹوڈین تھا، لیکن اس نے بھی بڑے نخرے سے پالا ہوا تھا ان کو. شام سے ان کا جوڑا سل کے آتا تھا. اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہو نہ ہو آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن چچا نے گھر سے نکال دیا. کپڑے بھی اتروا کر نکایا کہ کپڑے بھی تمہارے مشرق باغ کی کمائی سے ہیں، اتار دو یہ بھی. اتنا تشدد ہوا کہ سن 5 نبوی میں صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی. آپ نے حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی. 100 کے قریب یہ افراد تھے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس لیے کہ اس وقت وہ ینگ تھے نا، تشدد ہو رہا تھا. اور پھر ان کے ساتھ ان کی اہلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. پھر دھوکے سے بلا لیا. پھر 6 ہجری میں دوبارہ 6 نبوی میں دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی. ادھر ابو طالب پر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے قریش کا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، اس کو ہمارے حوالے کرو، اس کو ہمارے حوالے کرو. وہ کہتا نو وے. انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو حوالے نہیں کرو گے تو ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے. اس نے کہا کر دو. اور بالفعل بائیکاٹ کیا گیا 3 سال کا. محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک پورے 3 سال ایک تنگ گھاٹی میں، ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پیرا ادھر بھی پیرا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں. یہاں سے باہر آئے. اب اللہ تعالیٰ کے اس علم کے مطابق ابو طالب کا سے بھی اللہ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا. اس لیے کہ اگر ابو طالب
10 سال اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا، یہی حالات ہوتے، وہ پروٹیکٹ کرتا رہتا، کچھ اس کو پریشرائز کرتے رہتے قریش، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو بلا لیا۔ اسی سال حضرت خدیجہ بوڑھی ہو گئی، ویسے بھی وہ 65 سال عمر ہو گئی تھی، لہذا ان کو بھی بلا لیا۔ ہمارے سیرت نگاروں نے پتہ نہیں کیوں اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا کہ ابو لہب خاندان کا اگلا سربراہ بن گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن، اس لیے کہ وہ بھی اگلا بھائی تھا نا، ابو طالب کے بعد ابو لہب، وہ سربراہ بن گیا، اور اس نے آتے ہی 1-1.5 مہینے کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، یہ سب کیا ہے، زمینی حقائق ہے نا، یعنی آج بھی اگر آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کو انہی حالات سے سابقہ پیش آئے گا نا۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا قرشی رہ سکتا تھا یا اس کا غلام یا حلیف۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی بنو ہاشم سے نکل گئے، دیر بائی قبیلہ قریش سے نکل گئے، لہذا آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، لہذا فوراً اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر نکل آئے، اور باہر سے آپ نے پیغام بھیجا ان کے ذریعے 1-2 سرداروں کا کہ مجھے پناہ دے دو، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو اب طائف تشریف لے گئے۔ یہ کوئی 50-60 میل دور ہے مکہ مکرمہ سے، لیکن یہ ٹوین سٹی شمار ہوتا ہے۔ مکہ میں بارش نہیں ہوتی، وہاں بڑا پرفضا ماحول ہے، بارشیں ہوتی ہیں، ہریاول ہے، باغات ہیں، ایون مکے کے جو رئیس ہیں ان کے بھی باغات ہیں، وہیں پر ہیں، وہاں چلے گئے، اور وہاں 3 بھائی تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حسن ظن تھا کہ یہ شریف لوگ ہیں۔ ان سے آپ نے ملاقات کی، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، کہ 2 ہی امکانات ہیں، یا تو تم سچے نبی ہو اللہ کے یا جھوٹے ہو، اگر جھوٹے ہو تو میری توہین ہے کہ میں تم سے بات کروں، اور اگر سچے ہو تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہاری بےزتی کروں گا، مجھ پر عذاب نہ آ جائے، یعنی ایک ٹونٹنگ انداز۔ ایک نے کہا آ گیا بڑا نبی اللہ کا، یتیمی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، وہ فلانا رئیس نہیں تھا، وہ فلانا سردار نہیں تھا، فلانا سردار نہیں تھا، تم ہی رہ گئے تھے۔ اور تیسرے بھائی نے بلایا لڑکوں کو، دھکے دے کے باہر نکالا اور پتھراؤ کرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہیں پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر پتھراؤ کیا، آپ کی پنڈلیوں سے خون بہنے لگا، اور آپ پر کمزوری کی وجہ سے، یعنی وہ جو انکانشیسنیس ہوتی ہے ہلکی سی، وہ ہوئی، آپ پاؤں کے بل بیٹھے، 2 لڑکے آئے، انہوں نے آپ کے بغل میں ہاتھ دے کے کھڑا کیا، یعنی بیٹھو، یوں کر کے آگے پھر چلا دیا۔ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے کے آئے، یہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، وہاں آپ کو ہوش آیا ہے۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، مناجات کی ہے، عجیب مناجات ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کو تو نے اختیار بھی دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہوگا کہ اگر اللہ طائف والوں کو اجازت نہ دیتا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی تو میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے تھے۔ یقین ہے کہ اللہ نے الاؤ کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے، لہذا شکوہ بھی ان سے نہیں کیا، اللہ سے شکوہ کیا۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، فوراً رسپانس ہوا، اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ ہر بات پر غور و فکر کیا کیجیے نا، سوال آنے چاہیے آپ کے ذہنوں میں، پھر سیرت سمجھ میں آئے گی کہ میرے خیال کے مطابق
معراج کا موقع پہلی وحی تھی کہ آپ کو آسمانوں میں بلایا جاتا، پنڈال سجا ہوا ہوتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ سٹیج پر تالیوں کی گونج میں تشریف لے جاتے اور آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام خوب جانتا ہے، where, when and how to do something۔ تو اللہ نے اب انتخاب کیا کیوں؟ میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں، I may be wrong، کہ جیسے کہ بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں یوں ہاتھ پھیلا کر کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو وہیں پر رک جاتے ہیں۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھنے کے لیے آپ کو بلایا اور ری ایشور کیا کہ فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب کیلنڈر جو ہے یہ بڑا اہم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے۔ کیلنڈر آپ ذہن نشین کر لیں کہ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، اور اس کے بعد پھر 40 سال کی عمر میں شادی، اور پھر جو میں نے جو اسٹیجز گروائی ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیں، اور پھر پہلے 3 سال جو ہے مین ٹو مین دعوت، اور اس کے بعد پھر اعلان کوہ صفا پر، اور پھر 5 ہجری میں ہجرت حبشہ، اور سن 7 نبوی سے ہجری منہ سے نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک شیب ابی طالب، 10ویں سال میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال، اور اس کے بعد پھر 11ویں سال میں یہ معراج ہوا ہے 27ویں شب رجب کی، ٹھیک ہے جی، رجب کا مہینہ تو ختم ہو گیا، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں مدینے سے آئے ہوئے چند افراد سے ملاقات کی رات کے اندھیرے میں۔ وہ بھی کیوں؟ وقت تو لگے گا، لیکن میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حج کے دنوں میں چونکہ پورے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہوتے تھے، ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جس آدمی سے بات کرنے لگتے پیچھے سے بکواس کرنا شروع کر دیتا، کوئی جادوگر ہے، جادو کر دے گا تم پر، اور وہ پرے ہٹ جاتا۔ تو رات کے اندھیرے میں آپ نے ملاقات کی مینا میں ان لوگوں سے، اور انہیں اپنا تعارف کروایا، تو انہوں نے نوٹس ایکسچینج کیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ وہ افراد ایمان لے آئے، اگلے سال 12 افراد آئے، ہجرت بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، انہوں نے بیعت کی اور ایک تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہم بہت دور ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا معلم عطا کر دے جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھاتا رہے۔ مصعب بن عمیر کا تعارف میں نے کروا دیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور ان کو مدینے والوں کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ اب 1 سال تک انہوں نے قرآن پڑھایا، وہ جیسے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ویسے نہیں پڑھایا، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا انجیکٹ کر دیا تھا قرآن ان کے خون میں۔ مکے کے لوگ چودھری تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، اور ان کا اصل جو پیشہ تھا، جو معاش تھا، وہ کارگو کا بزنس تھا کہ یمن سے مال اٹھانا اور اس کو شام تک پہنچانا۔ ادھر بھی بادبانی کشتیوں پر سامان آتا تھا، ادھر بھی بادبانی کشتیوں پر لاد کر باقی یورپ میں بھیجا جاتا تھا، اور درمیان میں یہ جو تھا، ذہن میں رکھیے گا نہر سویز نہیں تھی اس وقت، اور درمیان میں یہ جو تھا یہ مونوپلائز کیا ہوا تھا قریش نے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ باقی سب قافلے لٹ جاتے تھے، قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا ان کے پاس کے جو کاشتکار لوگ تھے، اور یہ جو مختلف خاندانوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان خاندانوں کی کچھ نیچر بھی ہوتی ہے۔ پٹھان، مارگریٹ تھیچر آئی تھی نا پاکستان جنرل ضیاء کے دور میں، تو انہوں نے مہاجرین کیمپ میں باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پر روسیوں کو ایڈریس کیا تھا کہ افغانوں سے پنگا لے کر وی لرنڈ اے لیسن اینڈ سون یو ٹو وڈ لرن اے لیسن،
ہم نے سبق سیکھ لیا تھا، عنقریب تم بھی سبق سیکھ لو گے. اور واقعی رشینز نے سبق سیکھا، اور اس کے بعد پھر پٹھانوں نے امریکنز کو بھی سبق سکھایا کہ ہم لڑنا جانتے ہیں، ہم گیو اپ کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے بزنس ہوتا ہے، اور یہ اپنے بزنس کو لاس کو بھی برداشت نہیں کرتے. لہذا ایک دکاندار کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میری دکان بند ہو. اسی طرح کسان، اس کا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اپنا باغ، اپنی فصل ہوتا ہے. پنجابی کے محاورے جو ہے نا، یہ محاورے ایسے نہیں بنے ہوتے، ان میں بڑا میسج ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں کہ واڈیاں دے دناں چ مرن دا بھی ویل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اب تو خیر مشینی دور آ گیا، تھریشنگ اور ہارویسٹنگ جو ہے مشینی ہو گئی. یہ اس وقت کا تصور کیجیے جب ہاتھوں سے ساری فصل کاٹی جاتی تھی. واڈیاں دے دناں چ مرن دا بھی ویل نہیں ہوتا. اسی طرح آج کسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اچھا آج منگل ہے، آج رات کو پانی لگانا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو فارغ رکھے گا پانی لگانے کے لیے، اور کوئی ادھر ادھر اپنی دلچسپی اور لڑائی جھگڑے نہیں کرے گا. جبکہ وہ جو لڑاکے قومیں ہیں، پٹھان ہے، راجپوت ہے، جاٹ ہے، ڈوگر ہے، ان کو لڑنا بھڑنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور جب تک یہ لڑ بھڑ نہ لیں تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ نیچر ہے. غزوہ بدر میں عتبہ بن ربیعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیخ کر کہا تھا کہ جب وہ آیا میدان میں، آؤ مقابلے میں، وہ اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کے آیا، اور آگے سے اس کے بیٹے آ گئے، آپ نے اس کو بھی بلا لیا پیچھے. پھر 3 انصاری صحابی آگے آئے، انہوں نے کہا تعارف کراؤ پہلے اپنا. انہوں نے بتایا کہ ہم اوسی اور خزرجی ہیں، قبیلہ اوس سے ہیں، قبیلہ خزرج سے ہیں. تو ابو عتبہ بن ربیعہ چیخ کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. اب وہی کاشتکار جب ان کے اندر قرآن مجید داخل ہو گیا، ان کے خون میں شامل ہو گیا، اب وہ شیر ہو گئے، اور عرب کے سب سے بڑے سورماؤں قریش کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائلم دے دی. بیوقوف نہیں تھے وہ کہ ہمیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. جب بڑا سورما، جو بڑا دشمن ہوتا ہے، بڑا چودھری ہوتا ہے، آپ اس کے دشمن کو اسائلم دیں، پناہ دیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آج دنیا کا بڑا چودھری جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ امریکہ ہے، اور اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن میرا دشمن نمبر 1 ہے، اور ملا عمر نے پناہ دے دی، تو کیا حال کیا انہوں نے اس کا؟ ٹھیک ہے نا؟ سیرت النبی ایک زندہ حقیقت کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی بڑے چودھری کے دشمن کو پناہ دیں گے تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی کہ اسامہ کی شکل میں ہمیں ایک ایسا بندہ دکھایا، حالانکہ کوئی نسبت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ کے درمیان، یہ امتی وہ نبی وہ معصوم، یہ ظاہر ہے انسان خطا کار ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بیسک تھیم سمجھ میں آیا نا کہ جب آپ کسی بڑے چودھری کے دشمن کو پناہ دیں گے تو پھر وہ ریٹیلیٹ کرے گا اور پھر آپ کو سبق سکھائے گا. تو وہ جو کاشتکار تھے وہ اتنے دلیر ہو گئے کہ جب 13ویں سال آئے وہ حج کے لیے، تو وہ ایک پیشکش لے کے آئے، اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. گویا وی ول اڈاپٹ یو ایز آر سن، ہم آپ کو متبنہ بناتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول کر لی، اور نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو. اب مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ نے پہلے 6 ماہ 3 کام کیے. وہ 3 کام کیا تھے کہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، اور اس میں آپ نے ایک عام مزدور کی طرح خود کام کیا. کین یو امیجن؟ چودھری بن کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسرا کام آپ نے کیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ملاقاتیں کی. جیسے آپ کے محلے میں کوئی نیا آدمی آئے گا اچھے اخلاق والا تو کیا کرے گا؟ تو باقاعدہ آپ کوئی بیل بجا کر کہے گا جی میرا نام فلاں ہے،
میں نے آپ کے برابر والے مکان میں یا وہ گلی کے نکر پر مکان کرائے پہ لیا ہے، یہ میرا پروفیشن ہے، میرے لیے کوئی خدمت اور بتائیں۔ دوسرے گھر بھی، چوتھے گھر بھی نوک کر کے کہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی، تمام جو اہم لوگ تھے مختلف قبیلوں کے، ان کے حالات معلوم کیے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ تو آپ نے توجہ دلائی کہ یہ تم آپس میں ایک ہی جگہ رہتے ہو، لڑتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا جب حقوق نہ ملے تو لڑنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ تم ہر ایشو کا ملٹری سلوشن ڈھونڈنے کی بجائے پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈو اور ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کو حل کرو۔ انہوں نے کہا پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر تو لڑنا ہی پڑے گا۔ تو آپ نے انہیں ایک تجویز دی کہ تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پر تم سب کا اعتماد ہو، کہ تم پھر فیصلہ اس کے حوالے کر دو کہ پھر جو وہ فیصلہ کر دے وہ مان لو۔ تو یہاں پر یہودیوں سے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ پھر ٹرسٹ تو ہمیں آپ ہی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا میثاق مدینہ جو ہے اس میں کیا تھا، یہی طے ہوا کہ قبائل، ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، لیکن جو آپس کے ایشو ہیں، انٹر ٹرائب جو بھی ایشوز ہیں، ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے سالو کیا جائے گا، اور اگر نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا۔ اور باقاعدہ یہ معاہدہ لکھا گیا۔ جب یہ اندر سے انٹرنل کنسولیڈیشن ہو گئی یہ تین کاموں سے، تو پھر آپ نے قریش کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور قریش کو ایک سائلنٹ میسج بھیجا، کوئی خط نہیں بھیجا، کوئی ایلچی نہیں بھیجا، ایک سائلنٹ میسج دیا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہیں پولیٹیکلی بھی آئسولیٹ کر سکتا ہوں اور اکنومیکلی بھی بلاک کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ یعنی میں نے کہا نا کہ قریش کا جو اصل بزنس تھا وہ کارگو کا بزنس تھا، اور باقی سب قافلے لٹتے تھے، یہ قافلے نہیں لٹتے تھے۔ اب وہ جو آپ ذہن میں نقشہ لائیے نا سعودی عرب کا، نیچے یمن ہے اور اوپر شام ہے۔ شام کا مطلب صرف سیریا نہیں ہے، وہ علاقہ شام کہلاتا تھا۔ تو نیچے مکہ مکرمہ ہے، اس کے نارتھ میں مدینہ منورہ ہے، اور فردر نارتھ میں شام ہے۔ تو اب وہ قافلے جو تھے مدینے کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے، کوئی مشرق سے گزرتا تھا، کوئی مغرب سے گزرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمیں روانہ کی غزوہ بدر سے پہلے، اور قریش کو احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں اور تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں، تمہیں اکنومیکلی بلاک کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا، مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے الائز بن جاؤ۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اصل میں آپ کی دشمنی چونکہ قریش کے ساتھ ہے اور ہم قریش کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان لڑائی ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے۔ یہ کیا تھی؟ یہ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش تھی۔ پاگل تو نہیں تھے قریش، سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ تو کام خراب ہے۔ لہذا اب انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اب چڑھائی کی جائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ونس فار آل یہ قصہ تمام کر دیا جائے معاذ اللہ۔ یہ ہے غزوہ بدر۔ آپ کو اس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، بلکہ میں آپ سب حضرات سے وعدہ لوں گا کہ آپ ایک کتاب اگر اب تک آپ نے سیرت نہیں پڑھی، کوئی ایک کتاب اپنے پسند کے آتھر کی، اپنے مسلک کے آتھر کی ضرور پڑھیں، وعدہ کر کے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تفاصیل تو آپ کو وہاں سے معلوم ہو جائیں گی، لیکن جو موضوع ہے کہ سیرت النبی ایک زندہ حقیقت، میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی ایک زندہ حقیقت ہے، ایک زمینی سفر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے۔ یعنی بتا ہی دیا میں نے، آپ ہجرت کی شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ چھلانگ لگا کر مکے سے مدینہ نہیں آ گئے، اور یہ سارا کچھ جو ہوا کہ طائف میں آپ زخمی ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، یہی کام غزوہ احد میں بھی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کے چہرہ مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ گرے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ ہوا نا، یہ زمینی حقائق ہیں۔ تو رمضان سن 2 ہجری میں، یعنی پہلی جو مہم آپ نے روانہ کی تھی وہ رمضان سن 1 ہجری میں تھی،
اور غزوہ بدر ہوا ہے رمضان سن 2 ہجری میں. اس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. 70 قریش کے سردار مارے گئے، 70 بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قیدی ہوئے، اور صرف 13-14 شہادتیں ہوئیں مسلمانوں کی. بڑی فتح ہوئی. اب وہ بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد ہوا، ٹھیک 13 ماہ کے بعد شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی جنگیں، اتنی مہمیں ہیں کہ آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی فوجی مہم ہے. لیکن بڑی بڑی جو ہیں ایونٹس ہیں وہ کیا ہے؟ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، پھر صلح حدیبیہ ہے، اور پھر فتح مکہ ہے. اس کے درمیان بہت کچھ ہے. جب وہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ایک قبیلہ جو تھا وہ غزوہ بدر کے آس پاس جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گی. دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا ذوات کے ساتھ، یہ بھی سن 3 ہجری میں اپنے انجام کو پہنچ گیا. ان دونوں قبیلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا. معافی دے دی ویسے، لیکن چھوڑ جاؤ یہاں سے، یہاں نہیں رہ سکتے. تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریظہ تھا. یہ آگے جا کے ذکر آئے گا اس کا. سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں وہ جا کر ہوئی سن 5 ہجری میں. احزاب کیوں کہتے ہیں؟ کہ قریش اپنے سارے الائز کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا. اور یہاں بھی ہمیں بالکل حال ہی میں امریکہ نے وہ نقشہ دکھا دیا کہ امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ، پورے نیٹو کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزیمت کی ان کی. تو سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اور غزوہ خندق کے ساتھ اٹیچ ہے پھر بنو قریظہ کا جو غزوہ ہے، کہ جس دن غزوہ خندق ختم ہوا اسی دن جبرائیل آئے اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کہا کہ یہ پہنچو بنو قریظہ کی بستی میں. تفصیل آپ پڑھ لیجئے گا سیرت کی کتابوں میں سے. اس کے بعد سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن خواب کے سلسلے میں ایک بات ہم سب جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر کے خاص احسانات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو زندگی میں کم سے کم ایک سچا خواب ضرور دکھاتا ہے. کہ ایک چیز وہ خواب میں دیکھتا ہے، بالکل وہی سین جوں کا توں وہ زمین پر دیکھتا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے سچا خواب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں. خواب کے سلسلے میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں پیچھے تاریخ نہیں ہوتی کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا. آپ بینک کی کسی برانچ میں جائیں تو وہاں آپ چیک لکھتے ہیں یا کوئی واچر بھرتے ہیں تو ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے. آپ یوں کر کے نظر گھمائیں برانچ میں تو آپ کو کسی جگہ نمایاں تاریخ لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہے. تو خواب میں پیچھے وہ کیلنڈر نہیں ہوتا، تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سچا خواب ہے. ہمارے لیے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سچا خواب ہے کہ جھوٹا خواب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جھوٹا تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اتنی ایموشنل بات تھی کہ وہی عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے. باقی کیا ہے پوری سیرت میں آپ دیکھ لیجیے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط خیال ذہن میں آیا یا غلط ڈائریکشن اختیار کی تو فوراً اللہ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا. کوئی وحی نہیں آئی. یعنی اللہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو زمانی اعتبار سے غلط انٹرپریٹ کرتے اور چل پڑتے اور آپ چل پڑے. اب وہاں ظاہر بات ہے کہ وہاں دشمنوں کا قبضہ ہے. یہ کسی جگہ حج اور عمرہ ایسی عبادتیں ہیں کہ جو صرف وہیں پر ہو سکتی ہیں، باقی نماز، زکوٰۃ، روزہ یہ ہر جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن حج اور عمرہ وہیں پر ہو سکتے ہیں. تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ ذرا نیگوشیٹ کر کے آؤ، اور ان سے کیا کیا ہو کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں.
تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول عثمان کو بھیجیں، وہ کاروباری آدمی ہے، اچھا نیگوشیٹ کرے گا۔ اور یہ کاروباری آدمی کی نیگوشیشن جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، ہمارے ساتھی ہیں شیخ امین صاحب، فاؤنڈر ممبر ہیں ہماری انجمن کے، تو ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہماری مجلس منظمہ میں کہ ایک عربی کلاس پڑھائی جائے، اس کو ریکارڈ کیا جائے، ویڈیو ریکارڈ۔ تو میٹنگ کے بعد آئے، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا پانجا ایک کام کرتا ہے ویڈیو دا، آپ چلیں گے سویرے وہ کو۔ میں پہنچ گیا، اس کی دکان پہ چلے گئے، سلام دعا ہوئی، ماما جی کس طرح آئے؟ اس نے کہا کہ جی ایسے ہماری کلاس ہے۔ کنے دن دی؟ 40 دن دی۔ میں نے کہا ماما جی اسی 1000 روپیہ ایک فنکشن دا لئی دا تو 40,000 روپیہ ہوئے گا۔ اب امین صاحب جو ہے کہ نہیں بہو دین دا کام ہے، تو بھی حصہ پا اپنا۔ وہ کہے جا رہا ہے کہ ماما یہ وارچ نہیں، ماما یہ وارچ نہیں، ماما یہ وارچ نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1 گھنٹہ ہم بیٹھے رہے اور وہ اس کو 10,000 روپے پر منا کر اٹھے۔ تو یہ کاروباری آدمی کی نیگوسیشن ہے نا۔ تو بہرحال کیا انہوں نے، تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ عثمان کو بھیجیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی 3 دن لگائے وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ یہی ہوتا ہوگا نا کہ سوال ہی بات، نہیں اچھا تسی آؤ نا، فلانا بندہ آئے گا نا، پھر بیٹھیں گے، اچھا چلو سویرے بیٹھیں گے، شام کو پھر بیٹھیں گے، کرتے کرتے بہرحال ادھر سے کیا ہوا کہ ایک خیال صحابہ کرام کو بھی آنا شروع ہو گیا کہ 3 دن ہو گئے، عثمان قتل تو نہیں ہو گئے کہیں؟ یا انہوں نے رومر اڑا دی کہ مسلمان شہید، حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا کہ عثمان میرا ایلچی تھا، میرا سفیر تھا، اس کا قتل میرا قتل ہے، میرے ہاتھ سے بیعت کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے، مرے بغیر، تم بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے عثمان کا۔ 1400 صحابہ نے بیعت کر لی۔ اب اوپر ادھر سے قریش بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، لہذا وہ آئے ہوئے مرن مارنے تیار ہو گئے آگے صلح کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے۔ یہ صلح حدیبیہ ہے کہ آپ اس دفعہ واپس چلے جائیں، ہماری عزت رہ جائے، اگلے سال آئیں، اور ہر الٹی سیدھی شرط منوا لی اپنے حق میں۔ لیکن جب بھی معاہدہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، تو یو may ٹیک آل بٹ یو ہیو ٹو گیو ون ایٹ لیسٹ۔ وہ ایک کیا دی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ محمد کا الہی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا قریش کا الہی بن جائے، اور یہی لے کر بیٹھ گئے۔ اگلے سال عمرہ قضا ہو گیا، یہ کیا ہے سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا۔ اس کے بعد قریش نے وہ حرکت کی، بنو خدا ایک قبیلہ تھا، اس کی دشمنی تھی بنو بکر کے ساتھ، بنو بکر حلیف تھا قریش کا، بنو خدا نے حضور سے دوستی کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش نے ان کو سبق سکھانے کے لیے رات کے اندھیرے میں حملہ کروایا، خود بھی مدد کی اور ان کے بندے مار دیے۔ وہ فریاد لے کے آئے کہ اللہ کے رسول آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی بھیجا قریش کے پاس کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، اب بتاؤ خون بہا دو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا؟ اب وہ ہوتے نا فتح کی خوشی ہوتی ہے، اس فتح کی خوشی میں، فتح کے نشے میں حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے، اس وقت تو قریش کے سردار تھے، انہوں نے کہہ دیا، یا مجھے ایک روایت ملی ہے کہ ان تک تو پہنچی نہیں بات، باہر سے ہی قریش نے کہا تھا جا توڑتا سی معاہدہ۔ لیکن جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ یہ کہہ دیا گیا ہے یا میرے منہ سے یہ نکل گیا ہے، اب تو ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ابو سفیان چل کر آیا مکہ مدینہ منورہ دوبارہ صلح کی تجدید کے لیے، کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ حضرت ابوبکر کے پاس گیا تو انہوں نے ادھر منہ موڑ لیا، حضرت عمر کے پاس گیا تو انہوں نے ادھر منہ موڑ لیا، بات نہیں سنی۔ اور قریش کے سردار کی اتنی بے عزتی جو ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہاؤ انسلٹڈ ہی وڈ ہیو فیلٹ۔ اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم مکے پر چڑھائی کریں گے، اور اس کو سیکرٹ رکھنا چاہا، یہاں تک کہ پھر رمضان سن 8 ہجری میں آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ کے باہر۔ اور ایک یہ بڑا سرپرائز تھا قریش کے لیے، اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کس شان کے ساتھ داخل ہوئے، یعنی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ صرف ایک جو دستہ تھا جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے آئے تھے، ابو سفیان تو اس موقع پر ایمان لایا نا، تو وہاں ایک جھڑپ ہوئی ہے اور ایک آدھ خون جو ہے وہاں ہوا ہے، باقی سارا جو تھا یہ انقلاب بلڈ لیس تھا۔
اچھا، اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد عرب کے کیپٹل پر جھنڈا لہرانے کے بعد کیا کیا؟ جو پرانی روایت تھی وہ کیا تھی؟ بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا. آپ نے کوئی تخت بنوایا؟ نہیں. کوئی پوشاک بنوائی؟ نہیں. کوئی محل تعمیر کیا؟ نہیں. کیا کیا پھر؟ آپ نے عدل قائم کیا. سب سے پہلی تو وہی دو نظریات تھے کہ تمہارا رب اللہ ہے، مالک کوئی نہیں سوائے اس کے، اور دوسرا یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. یہ نظریے جس کی بنیاد پر یہ انقلاب آیا تھا. اور کیا کیا؟ اللہ کا دیا ہوا عدل قائم کر دیا. اللہ کا دیا ہوا عدل سے مراد کیا ہے کہ عدل ہمیشہ جو ہے ود ریفرنس ٹو اے لا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن جس کی بڑی کہانی آج کل آپ سن رہے ہیں، آئین میں تبدیلی، کوشش آئین، یہ وہ اوپر نیچے، کسی ریفرنس سے آئین کا حلف اٹھاتا ہے صدر پاکستان بھی، وزیر اعظم پاکستان بھی، چیف جسٹس بھی، اور سارے ججز بھی آئین کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے. اگر آئین ہی غیر عدل پر مبنی نہ ہو، ظالمانہ ہو، تو اس کے کیے ہوئے تمام فیصلے اس کے تحت وہ ظلم ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کا دیا ہوا عدل قائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے تبدیلی آئے گی، آپ سے آپ آئے گی. جب بھی عدل قائم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملک قائم ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ الملک یبقی بالکفر، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہتا ہے، ولا یبقی بالظلم، لیکن وہ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. یعنی ہمارے سارے جو راستے ہیں مغربی وہ کفر پر ہیں نا، لیکن کیونکہ وہاں پر عدل کا نظام ہے وہ قائم ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان حاصل کیا اور ہم نے عدل نہیں کیا. یعنی شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی، عدل کا تقاضا کیا تھا کہ ہم ان کو حکومت دے دیتے، لیکن ہم مغربی پاکستان والوں نے انفارچونیٹلی وہ عدل جو ہے وہ پسند نہیں کیا، اس کو حکومت نہیں دی، تو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا پاکستان. تو عدل جو ہے وہ قائم کریں گے تو یہاں پر ہوگا. اور پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کا تاج سنبھالا تو کہا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا ہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے تلوار نکالی، کہا تلوار سے ہم تمہیں سیدھا کریں. اور فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے غصب کیا ہے، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں. اب اللہ کے عدل کی مثال آپ کو دیتا ہوں میں. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے جس میں باپ کی جائیداد میں اس کی بیوہ بیوی یا بیویاں بھی شریک ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں بھی شریک ہیں. لیکن ہماری روایت کیا ہے کہ ہم بیٹیوں کو جائیداد دینا پسند نہیں کرتے، اور جو بڑا شریک بھائی ہوتا ہے نا وہ پتہ کیسے آفر کرتا ہے بہن کو، آپا تو اس کا حصہ تھا نہیں لینا. یہ آفر کرنی ہے کوئی؟ آپ چیک بنا کر اس کو دے دیں یا زمین کا جو حصہ اس کا بنتا ہے اس کے کاغذات بنا کے اس کو ہاتھ پکڑا دیں جا کے، پھر دیکھیں کون آپ کو واپس کرتی ہے. آپا تو حصہ تو نہیں لینا. اور اگر آپا بیچاری نے کہہ دیا کہ ہاں میں لینا ہے حصہ، بس پھر تو میری قبر تو بھی نہ آئی، تو میری منجی نے بھی ہاتھ نہ لائی، تو میرے جنازے سے بھی نہ آئی. جب عدل قائم ہوگا تو ہر مسلمان خاتون پنجاب کی، سندھ کی، سرحد کی، کے پی کی، وہ اسلامی ریاست کے سامنے ایک فریاد کرنے والی بن کے آئے گی، اور اسلامی ریاست کا فرض ہوگا کہ اس کے بھائیوں نے اس کا جو حق غصب کیا ہوا وہ اس کو دلائیں. اور اللہ عدل قیاس، یعنی اللہ کا دیا ہوا عدل، یہ ہے اصل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نوع انسانی کو دیا. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کے ماننے اور نبی کی اطاعت کرنے اور نبی کے راستے میں آخرت ملے گی. نہیں، آخرت تو ملے گی ماننے والوں کو، لیکن یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے اور آپ کی جد و جہد ہے، اس کے نتیجے میں ہر شخص کو، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان، اس کے ڈور سٹیپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل پہنچا دیا. اور اس کے بعد پھر سن 11 ہجری ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا
کہ یو ہیو ڈن یور جاب، جو کام تم سے لینا تھا، لیکن کیا کیا؟ پہلے نبیوں میں معجزات ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. نوح علیہ السلام کی قوم غرق کر دی گئی. ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو ہے وہ طوفان آ گیا، ہوا کا آندھی آئی اڑا کے لے گئی، زلزلہ آیا، دھماکہ ہوا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا. ساری زمینی جد و جہد ہے، اور سارا کام جو ہے وہ انسانوں نے کیا ہے. اور اب وہ کام جو پہلے انبیاء کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اب وہ امت کی ذمہ داری ہے. اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد سے آغاز کیا، پہلے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نے وعظ و نصیحت کی قرآن مجید کے ذریعے سے، اور وہ حل چلایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور پھر اس کے بعد جو جماعت تیار ہوئی، اس جماعت کے ساتھ آپ ٹکرا گئے، باطل نظام کے ساتھ. باطل نظام پاش پاش ہو گیا اور اللہ کا دین آ گیا. جال حق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل نابود ہونے ہی کے لیے آیا تھا، اب بھی ہوگا انشاءاللہ. اگر مسلمان ہمت کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مشعل راہ بنائیں گے، اسی انداز سے چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کا دین پھر غالب ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں کہ اس دفعہ وہ گلوبل ہوگا، پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو مشعل راہ بنانے میں، محاورے میں نہیں کہہ رہا، واقعی مشعل کیا ہوتی ہے، مشعل کیا ہوتی ہے کہ جو اندھیرے میں روشنی کرتی ہے تو آپ کو راستہ ملتا ہے. یعنی رات کا وقت ہو، بجلی چلی جائے اور ہمارے پاس کوئی موبائل وغیرہ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر میں باہر جانا چاہتا ہوں تو پہلے تو میں آپ سے ٹکراؤں گا، پھر کیمرے سے ٹکراؤں گا، پھر وہ جو کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ٹکراؤں گا. تھوڑی سی بھی روشنی ہوگی، دیا بھی جل جائے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ اچھا یہ پیسیج ہے، وہ پیسیج ہے، وہ پیسیج ہے. تو مشعل راہ ہے. ہمیں اپنی زندگی کے لیے صرف نماز روزے میں ہی ہدایت نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری زندگی میں ہدایت دی ہے اور زمین پر عدل قائم کیا ہے، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ حضرات کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہماری دعوت پر، اور آپ تشریف لائے اور آپ نے توجہ سے میری طویل گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. بہت شکریہ.